اب ہنگامی حالات میں قرآن و سنت اور سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعۃ الرشید کے ممتاز استاد حضرت مولانا مفتی سعید حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ آئے مذکورہ موضوع پر اپنا خطاب فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی سعید حسن صاحب۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه۔ وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرے مرحلے پر ہم سب اس بات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو رنگ، نسل، زبان اور ثقافت، علاقائیت اور سب فرق مٹا کر اکٹھے بیٹھنے کے لیے ایک عظیم دین، ایک عظیم رہنما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دی ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو ایک جسد واحد سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایک کا مسئلہ ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ظاہر کریں کہ یہ سب ہم سب کا مسئلہ ہے، ایک کا نہیں ہے۔ ایک متاثر نہیں، ہم سب متاثر ہیں۔ ایک کا گھر گرا نہیں، اس کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ یہی ان ارشادات باری تعالیٰ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس بات کی وضاحت ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیات 55، 57، 58 اللہ پاک نے اس کائنات کی مزاج کو بیان فرمایا ہے کہ انسانیت کو خطاب فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر آزمائشیں لائیں گے، یعنی اس کائنات کے نظام کے اندر آزمائشیں اور آفات شامل ہیں۔ خیر خیریت ہمیشہ نہیں ہوگی، بے شک خیر خیریت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ نہیں ہوگی۔ اس میں آفتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، معاشی کمزوری ہوگی، خوف ہوگا۔ خوف کا مطلب ہے بدامنی، جو یعنی بھوک کا مطلب ہے معاشی کمزوری، پریشانی۔ اور یہ آفات جو ہے یہ دونوں چیزوں کا سبب بنتی ہیں، خوف کا بھی اور معاشی بدحالی کا بھی۔ اس میں سب سے پہلی ہدایت پر قرآن پاک کی یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ وبشر صابرین، آفات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ صبر کہتے ہیں اپنے حوصلوں پر قابو کرنا، جذباتیت میں، بے صبری میں، بدحواسی میں آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے نقصان کریں گے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے حواس پر قابو پائیں اس مرحلے پر۔
اور دوسرے درجے میں صبر کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے آپ ان سے رک جائیں، اور جن کا حکم دیا ہے اپنے نفس کو مجبور کریں ان کے کرنے پر۔ اس عنوان کے اندر وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو ہماری آج کی ضرورت ہے۔ کسی کی مدد کرنا ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں واضح طور پر اس کا پیغام دیا، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ ہمارے ان کاموں میں جو ہماری ذمہ داری ہے، اور جو کچھ ہمیں نہیں کرنا ہے ان میں ایک بات یہ آ جاتی ہے خصوصی طور پر اپنے اختیارات میں غفلت یا ان کا خلاف ضابطہ استعمال۔ بہت ساری ممنوعات ہیں، بہت ساری چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، تفصیل بہت ہے ان کی۔ اس موقع پر کیا کرنا ہے ہمیں؟ میری ذمہ داری جو بنتی ہے کیا میں اس کے ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اگر میں اس کے خیانت کر رہا ہوں، اس میں کمزوری کر رہا ہوں، سستی کر رہا ہوں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ صبر کے مفہوم میں داخل ہے۔ آپ اپنے آپ پر جبر کریں، اپنی ذمہ داری کو پوری کریں، چاہے وہ آپ پر اخلاقی ذمہ داری ہے یا وہ ضابطے کی ذمہ داری ہے۔ ضابطے کی ذمہ داری آپ افسر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، عہدے ہیں آپ کے پاس، یہ ضابطے کی ذمہ داری ہے۔ اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، بس اس فہرست میں آنے کے بعد آپ کی اخلاقی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کو مصیبت میں دیکھ کر آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب بھائی۔ لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے کا حق نہیں مارتا، ظلم کہتے ہیں حق مارنے کو کسی کا۔ اب اس کا کون سا حق ہے؟ مختلف قسم کے اس کے حقوق ہوتے ہیں، مالی حقوق بھی ہوتے ہیں اس کے، میں نے کہا کہ اخلاقی حقوق بھی ہوتے ہیں، ہمسائے کے حقوق کے آپ کے ذمہ میں، ہمسائے متاثر ہے اور آپ اپنی ذمہ داری اگر نہیں محسوس کر رہے تو اس کا حق مارا جا رہا ہے، یہ ظلم میں آتا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں کتنے ارشادات فرمائے، سخت تاکید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے اور یہ سوئے ہو کر سوتا ہے، کھانا کھا کر سوتا ہے، پتہ ہے اس کو کہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، تو اس کو مسلمان نہ کہا جائے کیونکہ یہ شان نہیں ہے مسلمان کی۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر نمونہ کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا آپ کی زندگی، سیرت، آپ کی سیرت کو دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام، وقت مختصر ہے میں ذرا جلدی سے اس لیے بول رہا ہوں، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سب سے زیادہ مشکلات میں ہوتی ہے، کیونکہ امت کو سنبھالنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مخالفین کی جتنی بھی مخالفت ہے اس کا مخالفہ کرنا یہ دوسری ذمہ داری ہوتی ہے۔ شریعت جو ایک نظام ہوتا ہے زندگی کا، اس کو زندگیوں میں لانا، عملی نمونہ اس کا پیش کرنا، یہ ایک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ساری ذمہ داریاں لے کر ایک پیغمبر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ میں فضا اس طرح بنتی ہے کہ پورا قریش ان کا بائیکاٹ کرتا ہے، بنی ہاشم کا، کہ بھائی یہاں سے ان کو نہ صرف یہ کہ معاشرے سے نکال دو بلکہ ایک جگہ پر محصور کر دو ان کو، جہاں پر آج اس کو شیخ ابی طالب کہا جاتا ہے، ایک گھاٹی میں ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پر پابندی ہوتی ہے، کوئی ملنا ملانا ان سے نہ کرے، کوئی ان سے رشتہ ناطہ نہ کرے، کوئی تجارتی سرگرمی نہ کرے، کوئی ان کو کھانے پینے کو کوئی چیز نہ پہنچائے۔ یہاں سے مشکلات آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے کنبے کو اس طرح کے مقاطعہ اور بائیکاٹ کا شکار بنایا جائے تو اس کی کیا حالت ہے؟ 3 سال اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں، یہ ایک حادثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو، چونکہ یہ پیغام دینا تھا، پیغام آگے پہنچانا تھا، اس پیغام کی روشنی میں مشکلات آنی تھی، لوگوں کو ہجرت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ ماحول ہمارے لیے موافق نہیں ہے، اسی وجہ سے مختلف قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر فرماتے تھے کہ کون ہے جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو پناہ دے، ٹھکانہ دے، حفاظت کرے تاکہ ہم اپنے پیغام کو آگے پہنچا سکیں۔ اکثر عرب نے مسترد کیا، انصار نے، مدینہ منورہ کے 2 قبیلوں نے، اوس اور خزرج نے قبول کیا، جس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ
ہجرت سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا جو آج کل ایک اور شکل میں ہمارے سامنے ہے. یعنی گھر بار ہجرت کا مطلب ہے سب کچھ چھوڑ کر نکل جاؤ. گھر ہے رہ گیا، مال ہے رہ گیا، معاشی ہے رہ گیا، رشتہ داری ہے، جو کچھ ہے سب کچھ رہ گیا. جب سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، خالی انسان کسی جگہ پہنچتا ہے جہاں غربت ہے، یعنی پردیسی لوگ ہیں اس کو جانتے نہیں غربت کا یہ مطلب عربی میں. تو یہ اس زندگی کیسے گزارے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے مینج کیا، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے باقاعدہ بیعت یعنی میثاق معاہدہ لیا. جیسے بین الاقوامی معاہدات ہوتے ہیں، ملکوں کے معاہدات ہوتے ہیں، باقاعدہ دستخط ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے اس پر. ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ اس کے پابند ہوں گے. پہلی مرتبہ 12ویں نبوی میں 12 افراد کا وفد مدینہ منورہ سے وہاں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تم مومن ہو جاؤ گے، مدینہ منورہ میں ایمان پھیلاؤ گے، اسلام پھیلاؤ گے، یہ کام کرو گے. یہ بیعت لے کر چلے گئے. اگلے سال 72 افراد کا وفد آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے معاہدہ لیا. معاہدہ یہ تھا کہ میرے ساتھی آئیں گے، میں آؤں گا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم اپنے لوگوں سے بھاگ کر آئیں گے آپ کے پاس، اپنی حفاظت کے لیے آئیں گے. ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں ہوگا، کھانے کے لیے نہیں ہوگا، حفاظت کے لیے نظام نہیں ہوگا. کیا آپ ذمہ داری لیں گے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ہمارے ہاں جو اسکول کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آفات سے نمٹنے کا جو نظام ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ. پہلا مرحلہ یعنی آفت کی آمد سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ میرے ساتھی اگر یہاں سے ہجرت کریں گے، اپنے گھر بار چھوڑیں گے، تو ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ ایسے نہیں کہ بس یہاں سے تو نکال دو ان کو پھر دیکھا جائے گا. نہیں، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبش، ایتھوپیا کا جو علاقہ ہے، وہاں بھیجا. وہاں جا کر دیکھیں کوئی ٹھکانہ آپ کو ملتا ہے تو وہاں ہم ہجرت کریں. اس وقت تک مشکلات برداشت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھی شہادتیں بھی ہوئی اور بہت سختیاں جھیلی. جب تک ان کو اطمینان نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی محفوظ ٹھکانہ ہے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم نہیں دیا. یہ ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا جو آمدہ ہے، آنے والی ہے، ممکنہ طور پر کوئی آفت آ سکتی ہے، اس کے لیے پیش بندی کرنا یہ بھی سنت میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واضح ہے. پھر جب ہجرت کا عمل شروع ہوا تو یہ وہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جب حادثہ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے، فوری امداد کیا ہو سکتی ہے. اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور قصہ ہے مواخات کا. سیرت میں آپ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا اکثر. مواخات کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ساتھی کو اور ایک انصاری ساتھی کو باقاعدہ خونی رشتے کی طرح بھائی قرار دیا. ویسے تو عام ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حیثیت ہوگی آپ کے پاس. جیسے تم میں سے ایک اپنے حقیقی بھائی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، تو تم فلاں کا تعاون ایسے کرو گے. ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہتمام کیا. کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی اس طرح مسئلہ پیش آ جائے، ہنگامی کوئی صورتحال ہو، تو کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضرات کو مختلف گھرانوں میں بھیجا، بلکہ ایک ایک کر کے حضرت اعتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مواخات تھی. ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا. حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کے جو انصاری تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور تاجر، مہارت رکھتے تھے بڑی تجارت میں، لیکن تجارت سب کچھ وہاں رہ گئی مکہ مکرمہ میں. فرماتے ہیں کہ میرا بھائی حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں بھائی ہو، حضرت سعد نے فرمایا کہ عبد الرحمن، انصار میں سب سے زیادہ مال میرا ہے، میں بہت مالدار آدمی ہوں. اب میرے مال کو آپ تقسیم کریں، آدھا کر کے، آدھا میرے لیے چھوڑ دیں، آدھا اپنے لیے. آپ تقسیم، میں نہیں کرتا. آپ تقسیم کریں، اپنے لیے آدھا رکھیں، آدھا مجھے دیں. جو کچھ میرا ہے، اثاثے ہیں میرے مواشی ہیں، میری فصلیں ہیں، زمینیں ہیں، کچھ بھی ہے. دوسرا یہاں تک فرمایا کہ میرے نکاح میں 2 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک کو پسند کرے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کریں. اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن بنایا تھا. امت اس طرح بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اخوت کا یہ درس دیا، یعنی بھائی بننے کا نمونہ کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ پیش کیا ہے. اور یہ نمونہ فقط انہی کے لیے نہیں تھا،
ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہی ماڈل ہے، اسی کو ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال، اہل و عیال سب میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے، فقط اپنے بازار مجھے بتا دو کہ آپ کی تجارت کہاں ہوتی ہے، بس مجھے اتنا کافی ہے۔ پھر آپ نے آگے پڑھا ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود ماہر تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، مختصر میں عرض کروں کہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر انتظام کیا حادثات کا جو مواخات کی شکل میں ہے۔ اس وقت کوئی حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، ریاستی مشنری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مثال تھی مواخات کی کہ حادثہ آ گیا، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں حضرات آ گئے، مہاجرین، ان کو بسایا کس طرح اور ان کا انتظام کیسے کیا۔ اور دوسری مثال اس کی سیرت میں، آپ سیرت صحابہ کہہ سکتے ہیں اس کو، جس کا تعلق پھر ریاست کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اس کی ذمہ داری کتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور آتا ہے 18 سن ہجری میں، جزیرہ عرب شدید ترین قحط کا شکار ہو جاتا ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں رہتا، مواصلات اس وقت نہیں تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو ایک یعنی اگر آپ فلسطین سے، شام سے، حجاز، عراق سے کسی چیز کو روانہ کرتے تو مہینہ لگتا تھا حجاز پہنچتے پہنچتے، اور درمیان میں راستے بھی کوئی صاف نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو نظام اس وقت اپنایا وہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے، ہماری مینجمنٹ کے لیے اور ہماری ریاستی مشینری کے لیے، کہ جزیرہ عرب میں قحط کی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف اطراف میں یمن پیغام بھیجا، مصر بھیجا، شام بھیجا، عراق بھیجا کہ یہاں کے لوگ مر رہے ہیں، جتنی جلدی ہو سکتی ہے یہاں کے لیے امداد بھیجی جائے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے آپ سے شروع کیا، بحیثیت امیر المومنین، بحیثیت ذمہ دار، قسم کھائی کہ آج کے بعد گوشت میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ دوسرے لوگوں کو نہیں ملتا، گھی میں نہیں استعمال کروں گا، دودھ میں نہیں استعمال کروں گا، پنیر میں نہیں استعمال کروں گا، قسم کھائی، جب تک کہ اہل مدینہ کو یا آس پاس کے آنے والے لوگوں کو نہیں ملتا، اور اس پر ڈٹے رہے آخر تک، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت اور قحط ان سے ہٹائی نہیں، اسی وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس قسم پر برقرار رہے اور بالکل استعمال نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو، سیدھا سادہ سوکھی روٹی ملتی تھی ان کو، کام کرتے تھے۔ جب لوگ خوشحال ہو گئے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ چیزیں، دودھ وغیرہ جو معمول کی چیز ہے دودھ، اس چیز سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد مختلف اطراف سے جو امداد آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیمہ بستی بنائی، سروے ٹیمیں تشکیل دی، جائے لوگوں کے حالات وہاں جا کر، یعنی جس پر اس وقت کی دنیا فخر کرتی ہے کہ انتظام ہے، انصرام ہے، ڈیزاسٹر سے پہلے اس کو سروے کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، یہ سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ ہوا، اور اس کی مثال ہمارے تاریخ میں، سیرت میں ملتی ہے۔ آخری بات، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم چاہے فرد ہوں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیرت میں اس کی مثال بھی ملتی ہے، افراد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت نہ ہو لیکن افراد بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے۔ آپ کا بھائی ہے تو پھر اگر وہ متاثر ہے تو کوئی اگر امداد اس کے لیے نہیں پہنچ رہی ریاستی طور پر، تو آپ چھوڑ جائیں گے اس کو کیا؟ آپ کی اخوت، بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ نہیں آتا تو آپ نے لازماً پہنچنا ہے۔ خدا نخواستہ آپ دیکھیں کوئی ساتھی سڑک پر گر گیا، آپ انتظار نہیں کریں گے کوئی آئے، آپ ہی ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے پہنچنے والے، آپ اس کو اٹھائیں گے، کسی جگہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جو آفت آئی ہے اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہماری اخلاقی ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت 4 کروڑ کی جو متاثرین کی تعداد بتائی جاتی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا پاکستان کی مجموعی آبادی 22 کروڑ سے زائد ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ کم ہیں، جو غیر متاثرین ہیں وہ زیادہ ہیں۔ 4 کروڑ تو یہ ہے جو متاثر ہے جزوی ہے، کلی، باقی 18 کروڑ افراد غیر متاثر ہیں، اور 18 کروڑ میں سے آپ کہیں کہ نادار لوگ ہیں، آدھا نکال دیں، ان میں سے 9 کروڑ اور بھی نکالیں، 9 کروڑ تو باقی ہے۔ 9 کروڑ میں بھی آپ کہیں بچے ہیں، نادار ہیں، وہ 4-5 کروڑ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر جو
متاثرین کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان کو بحال کر سکتے ہیں۔ 4 کروڑ یہ ہیں تو 5 کروڑ وہ ہیں جو بالکل صحت مند، تندرست، مالدار، صلاحیت والے، سب کو چلانا دیا جائے۔ وہ غریب نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے 4 کروڑ متاثرین کو 5 کروڑ افراد سنبھالیں گے تو کیا مشکل ہوگی؟ ایک آدمی پر ایک آدمی بھی نہیں پڑ رہا۔ انصار نے کیا کیا؟ ایک شخص کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ تو ہم میں سے ہر شخص، یعنی ہمارے جو میں ہوں، آپ میں سے کوئی، جتنا ہم کسی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، میں کسی کے ساتھ 500 روپے تعاون کر سکتا ہوں، یہی میرے حد ہے، مجھے ضرور کرنا ہے۔ 5000 روپے میں کر سکتا ہوں، یہی میری حد ہے، یہ مجھے کرنا ضروری ہے۔ تو اس وقت جس ضلع میں یا جس صوبے میں، جس شہر کے اندر نقصان ہوا ہے، سب سے پہلے ان کی بحالی کی ذمہ داری اسی شہر پر عائد ہوتی ہے۔ میں کرتا ہوں کہ جیسے کہ ایک محلے میں فوتگی ہوتی ہے تو اہل محلہ سب اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیتے ہیں، سارے جو بھی کام ہے ان کا آج کے لیے معطل ہے بھائی۔ کیوں؟ اس سے اہم ذمہ داری آ گئی۔ آپ محسوس کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے بلوچستان کے محلے میں، یہ ایک خیر کی بات ہے اور ہم کرتے ہیں سارا۔ یہی ہماری ذمہ داری اس موقع پر بھی ہے۔ ہمارے شہر میں اگر نقصان ہوا ہے تو اس کا انتظار کیوں ہے کہ باہر سے کوئی اس کو آ کر تعاون کرے؟ کیوں آپ اپنے بھائی کو کسی کے رحم کرم پر کیوں چھوڑتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کر اس کی مدد کرے؟ آپ کے پاس ہے اور بہت کچھ ہے۔ ان اضلاع میں جہاں پشین ہے اور زیارت ہے، آگے جتنے بھی نقصانات ہوئے، اگر دیکھا جائے کہ جتنا نقصان ہوا ہے اور جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں یا جتنا بھی لوگوں کے پاس تعاون کی صلاحیت ہے، یقیناً وہ تعاون کی صلاحیت زیادہ ہے اس بات سے کہ وہ متاثرین کا کتنا نقصان ہوا ہے، وہ ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اہل محلہ، اہل شہر اور ضلع کے لوگ اس ضلع کو بحال کر سکتے ہیں اپنے تھرو پر، کسی اور پر دیکھے بغیر۔ اسی احساس کو جگانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک آواز ہے، ایک تحریک ہے۔ بلوچستان کے آبادی الحمدللہ دیندار، باشعور اور خیر میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ فقط ایک احساس کو بیدار کرنا ہے کہ آج اگر نقصان ہوا ہے، الحمدللہ بلوچستان کا کم نقصان ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں سندھ میں بہت نقصان زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پنجاب میں بہت نقصان ہوا ہے، بلوچستان میں ہوا ہے نقصان، مگر ہمارے قابو سے زیادہ نہیں۔ ہمارے قابو میں ہے نقصان، ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، بحال کر سکتے ہیں، سیٹل کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کریں اس کو۔ اب کیسے کریں تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کرنا ہے اس کو، یہ بھی ہماری، اور کیسے کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ظاہر ہے اپنے سارے معاملات سنبھال رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے معاملات کے اندر داخل ہے، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، تو اس کو مینیج کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے طرف اپنی تنظیم بنائیں، مشورے بنائیں، جیسے جرگے بنائیں، یہاں جرگوں کا سسٹم ہے، مختلف اہم معاملات پر جرگہ بیٹھتا ہے، تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنے سارے لوگ متاثر ہیں۔ آنے والی سردیوں میں ان کا کیا حال ہوگا، کیسے رہیں گے، ان کے بچے کہاں رہیں گے، یہ کوئی کم اہم چیز ہے؟ اس پر جرگہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ ہر علاقہ، ہر ضلع میں مشران کا، بڑے لوگوں کا جرگہ ہونا چاہیے اس بات پر سوچنے کے لیے ہم اس کو بحال کیسے کریں۔ ہم کر سکتے ہیں اس کو، فقط کیا ہے ہماری سوچ اس طرف نہیں ہے کہ یہ بھی مل بیٹھنے کا اور اس پر سوچنے کا کام ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اضلاع کو از خود تعمیر کرنے، ہمارے ہاں نقصان بہت، میں نے کہا کہ کم، ہماری امداد کے حساب سے، ہماری صلاحیت کے حساب سے یہ نقصان بہت کم ہے، ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ آپ از خود کر سکتے ہیں، اپنی تنظیم تشکیل دے سکتے ہیں، مقامی کام کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے پھر یہ فرم پاک ایڈ ہے اور اس کے ذیلی جتنے بھی شعبے، خدیجہ الکبریٰ ٹرسٹ ہے، یا ہمارے جتنے بھی فاضلین ہیں، پاس آؤٹ حضرات آپ کے شہر میں آس پاس میں ہوں گے، ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے آپ یہ عمل منظم کر سکتے ہیں، متاثرین تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ وقت کی مختصر ہونے کے ساتھ میں اب حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میں ایک مرتبہ پھر معزز مہمانان گرامی، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے بہت ہی معزز میرے مہمان یہاں تشریف آئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔